بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ حضرات، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی، بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد اس حدیث پہ درس دیا جا رہا ہے جو حدیث کی کتاب قرآن کریم کے بعد دنیا کائنات کی کتابوں میں بلا شبہ ایک مقام رکھتی ہے اور ایک عظمت کی حامل کتاب ہے۔ میری مراد سید المحدثین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی کتاب بخاری شریف، جس پہ انشاءاللہ درس ہونے والا ہے، وہ احباب جو اپنی مصروفیات کو بالا طاق رکھتے ہوئے اور اپنا خصوصی وقت نکال کے یہاں تشریف فرما ہے اور وہ اب تک بازاروں میں یا دائیں بائیں شاید اس بات کے منتظر ہوں کہ ابھی شیخ آنے والے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ حضرت فضیلت الشیخ محقق الاثر حضرت مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ، وہ اس وقت اپنی مسند پہ براجمان ہے۔ میں سارے ساتھیوں کو دعوت دوں گا کہ وہ فوراً پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ بلا تاخیر ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کر سکیں۔ اب میں درس حدیث کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ محقق الاثر حضرت مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور قابل صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بالخصوص وہ ہونہار بیٹیاں جو اپنی تعلیم کی تکمیل کر کے آج صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس سننے کی آج شرف پا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں زیور علم سے آراستہ فرمائے. بھائی اپنے موبائل سب بند کر دیں، سب بند کر دیں اپنے موبائل، اللہ کے لیے چھوڑ دے اس بات کو. بار بار یہی کام ٹر 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 ہوتا رہے گا، میں بھی ڈسٹرب ہوں گا، آپ بھی پریشان ہوں گے. ابھی دیکھیں، ابھی تک اثر نہیں ہوا، ہو گیا اثر. انا للہ و انا الیہ. عرض کر رہا تھا کہ وہ بیٹیاں اور وہ میری بچیاں، بہنیں جو زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں علم کے زیور کے ساتھ ساتھ عمل کے زیور سے بھی آراستہ فرمائے. والدین نے جس طرح قربانی دے کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ کیا ہے، یقیناً وہ والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، بیٹیے بھی اور ان کے والدین بھی، بلکہ سارا گھرانہ ہی، جنہوں نے اپنی خدمت کی بجائے دین کو سمجھنے اور دین کو پڑھنے کے لیے اپنی اولاد کو وقف کیا ہے. علم اور بالخصوص دین کا علم، یہی انسان کے لیے شرف اور انسان کی فضیلت کا باعث اور سبب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جن کو اللہ نے علم دیا ہے اور جو علم کی دولت سے محروم ہیں، وہ دونوں یکساں نہیں ہیں. کسی بھی میدان میں آپ لے لیجئے، جو بھی جاننے والا ہے وہ نہ جاننے والے سے بالا تر اور برتر ہے. انسان تو انسان رہے،
ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیوانوں کے مابین بھی یہ علم اور تعلیم مابہل امتیاز. علم کی ساری فضیلت مقصود نہیں، صرف بچیوں کی دلداری کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیں، کتا بہرحال کتا ہے، وہ شکاری ہو یا دوسرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کتا برتن میں منہ ڈال دے وہ برتن اس وقت تک صاف پاک نہیں ہوتا جسے 7 مرتبہ دھو کے پاک صاف نہ کیا جائے، اور 1 مرتبہ مٹی سے پاک نہ دھویا جائے، اس کو ملا نہ جائے، پھر 7 مرتبہ اس کو پانی سے دھویا نہ جائے. لیکن یہی کتا ہے، اگر وہ شکار کے لیے سدھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، تو پھر اس کا پکڑا ہوا جانور ذبح کر کے کھانا تو درست ہے. لیکن جس کتے کو سکھایا اور سدھایا نہیں گیا، اس کا پکڑا ہوا شکار ذبح کر کے کھانا درست نہیں. آپ گاؤں کے اور دیہات کے باشندے ہیں اور ان سے آپ کا تعلق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جس بیل نے جوتنا اور اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ اس کے کولے پر ہل چلانے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، اس بیل کی قیمت کچھ اور ہے اور دوسرے بیل کی قیمت اور ہے. گھوڑا ہے تو دیکھیے، اگر سواری کے لیے اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، سواری کے لیے اگر اسے سکھایا اور سدھایا گیا ہے تو اس کی قیمت اور دوسرے گھوڑے کی قیمت میں فرق ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ طوطا جو زبان سے بولتا ہے تو طوطا ہی، لیکن وہ بولتا ہے انسان کی طرح، اس کو سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، اس کی کتنی لاکھوں میں قیمت پڑتی ہے. اسی طرح جانور اور بھی لے لیں، جانوروں میں بھی یہ تعلیم اور یہ سکھلائی دوسرے جانوروں کے مابین اس جانور کو برتری اور فوقیت دے دیتی ہے. اگر یہی تعلیم انسان کو حاصل ہو تو وہ دوسرے انسانوں سے ممتاز کیوں نہیں؟ دوسرے انسانوں سے یقیناً ممتاز. اللہ رب العزت کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لیکن یہ دین کا علم یا علم یہ مردوں کی میراث نہیں ہے کہ مرد ہی اس کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، بلکہ دین کا علم تو ایک ایسا علم ہے جس سے نہ کوئی مرد محروم رہنا چاہیے، نہ کوئی عورت محروم رہنی چاہیے. یہ بات یاد رکھ لیں. ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، ایک پارسی ہے، ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے. یہ اگر جاہل ہے تو اس کے سکھ مذہب پہ کوئی ہدف نہیں آتا. ہندو ہے، وہ اس کو پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل مطلق، تو اس کے ہندو ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس پہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے تو اس کے لیے وضو بھی شرط اور فرض ہے. تو وضو کا طریقہ سیکھے گا تو نماز پڑھے گا، نماز سیکھے گا تو نماز سے عہدہ برا ہوگا. مسلمان جاہل رہ کے مسلمان نہیں ہو سکتا، بات سمجھ لو. غیر مسلم وہ جاہل ہو کے غیر مسلم رہے، اس کے غیر مسلم ہونے پہ کوئی قدغن نہیں. لیکن ایک مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے اس نے. اب کلمہ پڑھنے کے بعد اب جی اس کو نماز نہیں آتی، اس کو وضو کرنا نہیں آتا، تو کلمے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اس کو سیکھے گا تو اس سے ذمہ داری سے عہدہ برا ہوگا. کلمہ ہی نہیں آتا، کلمہ پڑھے گا تو پھر صحیح مسلمان ہوگا. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمان ہو کے جاہل نہیں ہو سکتا، مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا. وہ فرائض کا اس کو علم علماء نے لکھا ہے،
مسئلہ سمجھیں کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جو چیز سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی سنت ہے۔ اب نماز فرض ہے، تو جب تک اس کا علم نہیں ہوگا ہم فرض ادا نہیں کر سکیں گے۔ علماء کے ہاں کہ قاعدہ ہے، کہ ضابطہ ہے، قانون ہے کہ جو چیز جس چیز کے بغیر پوری نہیں ہو پاتی وہ بھی فرض ہے۔ اس لیے جب فرض کا علم اس کو حاصل نہیں ہے تو وہ فریضہ ادا کر نہیں سکتا، اس لیے اس فرض کا حاصل کرنا بھی اس پر فرض ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان جاہل نہیں رہ سکتا، لیکن بدقسمتی ہے کہ کتنے مسلمان ہیں کلمہ بھی ہمیں نہیں آتا ہے مسلمان، نماز نہیں آتی ہے مسلمان، وضو کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا ہے مسلمان۔ بتلائیے یہ کیسا مسلمان ہے؟ بھائی صحیح مسلمان وہ ہے جو اپنے دین کو سمجھ۔ اب دیکھیے حج پہ جاتا ہے، روپے پیسے اس کے پاس ہیں، عمرے پہ جاتا ہے تو حج کا طریقہ اس کو آتا ہوگا تو حج کرے گا، ورنہ قدم قدم پر لڑکھڑائے گا اور سینکڑوں غلطیاں کرے گا۔ کوئی بھی مسئلہ لے، رمضان کا مسئلہ لے لیں، زکوٰۃ کا مسئلہ لے لیں، اس لیے جو بھی فرض ہے، جو چیز ایک پر فرض ہو جاتی ہے مرد پر، اس کے بارے میں معلومات، اس کی ادائیگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی فرض۔ اس لیے کوئی مسلمان علم سے جاہل نہیں رہ سکتا، بے خبرہ نہیں ہو سکتا، خواہ وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ علم دین صرف مردوں کی میراث نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے پاک کلام میں ازواج مطہرات سے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اے اللہ کے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو یاد کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا قرآن کو بھی یاد کرنے کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت پر مبنی باتیں یعنی حدیث اور سنت، اس کو یاد کرنے کا بھی ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا یا نہیں دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کی باہر کی زندگی کے نگران اور محافظ اور اس کے خبر رکھنے والے صحابہ کرام تھے، لیکن درون خانہ گھر آپ تشریف لے آتے تھے تو گھر کی زندگی کے بارے میں جتنی باتیں آپ یا جو عمل کرتے تھے، جو کہتے تھے، جیسے لیٹتے تھے، جیسے اٹھتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے، اس کی آگے خبر دینے والا کون ہے؟ وہ ازواج مطہرات ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کو ازواج مطہرات سے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ جو مجھے دیکھتے ہو گھر میں کرتے ہوئے کہ یہ کر رہا ہوں، یہ بول رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، وہی بات لوگوں تک پہنچا دو، وہ بات لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات سے بھی فرمایا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جس طرح قرآن مجید کی خدمت گزار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی خدمت گزار اور حفاظت کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کے پہلو بپہلو صحابیات بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی۔ یہ نہیں کہ صرف علم دین مردوں نے پڑھا ہے، اور یہ ہر دور میں اسی طرح ہوا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اگر حفاظ قرآن مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، بڑے بڑے، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، ابی ابن کعب ہیں، حضرت زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں۔ تو اسی طرح ازواج مطہرات میں حضرت ام ورقہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حتیٰ کہ حضرت ام ورقہ کو تو ایک محلے کا نبی علیہ السلام نے امام بنا دیا تھا، وہ خواتین کو نماز پڑھاتی تھی، خواتین کو اپنے محلے میں نماز پڑھاتی تھی حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ مصحف جو قرآن مجید کا تیار کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس مصحف کی امین حضرت حفصہ تھی۔ اس مصحف کو تاریخ میں مصحف الامام کہا گیا ہے، مصحف الامام۔ اس مصحف الامام کی محافظہ وہ کون تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن مجید کی نقول مکہ مکرمہ میں، شام میں، مصر میں، کوفے میں اور بصرہ میں بھجوائی ہیں، وہ حضرت حفصہ سے یہی مصحف امام لے کے اس نسخے سے
آگے نسخے تیار کروا کے ان کی نقول تیار کروا کے ان دوسرے بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں اور بڑے بڑے شہروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا تھا۔ تو وہ نسخہ جو تھا قرآن مجید کا، آپ دیکھیے اس کی حفاظت وہ کس کے ذمہ تھی، کون کر رہا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں اگر صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، ابو سعید خدری ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، انس ابن مالک ہیں، جن سے ہزاروں حدیث مبارکہ مروی، تو ان کے پہلو میں آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن سے 2210 روایات مروی، 2210۔ حضرت ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 3378 روایات مروی، بلکہ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں 32 صحابیات کی روایات مروی۔ صحابہ کرام سے روایات ہے نا، تو صحابہ کرام کے پہلو بپہلو ان کے ساتھ ساتھ صرف صحیح بخاری میں کتنی صحابیات سے روایت ہے؟ 32 صحابیات سے روایت ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ دین کا یہ علم یہ ہر دور میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ صحابیات کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے۔ صحابہ کے بعد آپ دیکھیں حضرت حفصہ بنت سیرین ہے، یہ امام ابن سیرین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یہ ان کی ہمشیرہ تھی اور 12 سال کی تھی جب انہوں نے قرآن مجید بھی یاد کر لیا اور قرآن مجید کی قرات وہ بھی سیکھ لی، حتیٰ کہ امام محمد بن سیرین قرآن مجید کی قرات کے مسائل اپنی ہمشیرہ حفصہ بنت سیرین سے سیکھتے تھے، اور حفصہ بنت سیرین اتنی پاک دامن، نیک، محدثہ اور حافظہ، قرآن مجید کی حافظہ تھی کہ امام ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ جو بصرے کے قاضی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کی رائے ہے، حسن بصری ہوں یا محمد بن سیرین ہوں، ان دونوں کا حفصہ بنت سیرین کے ساتھ تقابل کیا ہے؟ تو امام ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں تو حفصہ کے مقابلے میں نہ محمد بن سیرین کو مانتا ہوں نہ حسن بصری کو مانتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں یہ تابعیہ ہے۔ اسی طرح امرہ بنت عبد الرحمن ہے، یہ بھی تابعیہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو ہریرہ کی تلمیذہ ہے، اور ان سے پڑھنے والے امام زہری ہیں۔ بچیاں تو سمجھ رہی ہیں نا، زہری، امام زہری، ابن شہاب زہری، امام زہری ان کے شاگرد ہیں امرہ بنت عبد الرحمن کے۔ یحییٰ بن سعید انصاری جو مدینے کے بہت بڑے امام تھے، امام مالک کے معاصر، وہ بھی شاگرد ہیں حضرت امرہ بنت عبد الرحمن کے۔ تو یہ ہر دور میں اسی طرح مردوں کے پہلو بپہلو خواتین نے، مستورات نے بھی دین کا علم حاصل کیا ہے اور جھنڈے گاڑے ہیں اپنے علم و فضل کے، آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں۔ آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ صحیح بخاری کی جو سند چلتی ہے وہ ایک سند ہے امام کشمہینی سے، امام کشمہینی سے، اور امام کشمہینی سے روایت کرنے والی وہ کون ہے؟ ایک خاتون ہے، کریمہ ان کا نام ہے، ان کا نام کریمہ ہے، اور امام کشمہینی کی یہ تلمیذہ۔ اگلی بات سنیے، ان سے پڑھنے والے کون ہیں؟ خطیب بغدادی ہیں۔ آج کے دور میں مردوں سے خواتین تو پڑھتی ہے نا، لیکن خواتین سے مرد پڑھتے ہیں، سکولوں میں تو ہے، دین کی بات نہیں ہے، دین میں نہیں، لیکن پہلے دور میں آپ دیکھیں خطیب بغدادی جیسا محدث وہ کریمہ کا شاگرد ہے، اور اس نے صحیح بخاری کا درس حضرت کریمہ سے لیا تھا جو امام کشمہینی رحمۃ اللہ علیہ کی تلمیذہ ہیں۔ بلکہ امام اللہ آپ کا بھلا کرے سمعانی، ان کی وہ بھی اسی کریمہ کی تلمیذہ ہیں۔ کتاب ہے التحبیر فی موجم الکبیر، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں اپنے اساتذہ کی فہرست ذکر کی، اور اس فہرست میں 70 ان کے اساتذہ کون ہیں؟ خواتین ہیں، 70 کی تعداد میں۔ آپ حیران ہوں گے، یہ بات بڑی عجیب ہے کہ سب سے زیادہ اساتذہ کی تعداد
محدثین میں علامہ ابن نجار کی ہے، علامہ ابن نجار کی ہے۔ یہ امام ابن نجار وہ ہیں جنہوں نے تاریخ بغداد کا تکملہ لکھا ہے۔ ان کی خطیب بغدادی انہوں نے ان کے بارے میں ذاتی نے لکھا ہے کہ جتنے اساتذہ ابن نجار کے تھے کسی کے استاد اتنے نہیں تھے۔ اساتذہ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ اندازہ کیجیے ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ لیکن تعجب کی اگلی بات یہ ہے کہ ان 3000 میں سے 400 خواتین تھیں۔ میری بیٹیوں حوصلہ رکھو تم بھی، انشاءاللہ تم بھی بچوں کو پڑھاؤ گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 400 خواتین 3000 میں وہ کیا ہیں؟ خواتین۔ بلکہ صحیح بخاری کے جو سب سے بڑے شارح ہیں کون ہیں؟ حافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا موجم چھپا ہے اور انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے یہ کتاب کس کس سے پڑھی ہے۔ پوری ایک کتاب خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکھی۔ اس میں اللہ اکبر نام ہے ایک محدثہ کا نام ہے اللہ آپ کا فرا کرے کریمہ مقدسیہ، کریمہ مقدسیہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کریمہ مقدسیہ سے میں نے 38 حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں۔ اندازہ کیجیے 38 حدیث کی کتابیں۔ ایک ان کے اساتذہ میں سے ایک نام مریم ہے، ہم بھی نام رکھتے ہیں مریم بیٹی کا، مریم ہے۔ مریم سے حافظ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے 43 کتابیں اس مریم سے پڑھی ہیں۔ اب اندازہ کریں، ایک دو کتاب نہیں، 43 حدیث کی کتابیں حضرت مریم رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہیں۔ کس نے؟ حافظ ابن حجر سے۔ تو میری یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ کہ یہ میری بیٹیاں سمجھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح بچوں کی نسبت صحابہ کرام کے ساتھ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے، تو ان بچیوں کی یہ نسبت بھی تعلیمی ان محدثات کے حوالے سے پھر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ سے ہوتی ہوئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس تعلیمی پوزیشن میں اور اضافہ فرمائے اور ان کے علم میں مزید اللہ ذوالجلال برکتیں فرمائے۔ تو صحیح بخاری کی یہ آخری حدیث ہے، بس اسی کے حوالے سے میں بات آپ سے عرض کیے دیتا ہوں چند باتیں۔ ساری باتیں کہی نہیں جا سکتی، نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کا وقت ہے، کوئی انتظام کا مسئلہ ہی ایسا گڑبڑ ہو گیا، نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ ہی صحیح بخاری کے حوالے سے۔ اس لیے یہ آخری باب اور آخری حدیث جو موضوع ہے اسی کے بارے میں چند باتیں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب آخری باندھا ہے، ذکر کیا ہے، اور اس باب کو لائے ہیں کتاب التوحید میں۔ آخری باب کون سا ہے؟ کتاب التوحید کا۔ ایک سوال سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ابتدا میں بدر وحی کے بعد کیا ذکر کیا ہے؟ کتاب الایمان ذکر کیا ہے۔ تو ایمان میں توحید ہے یا نہیں؟ وہ ایمان ہی کیا ہے جس میں توحید نہ ہو؟ اللہ پہ ایمان نہ ہو تو وہ ایمان ہی کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ایمان، کتاب الایمان ذکر کرنے کے باوجود پھر کتاب التوحید کیوں لائے ہیں آخر میں؟ سمجھے؟ پھر کتاب التوحید لانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی توحید اللہ پہ ایمان پکا نہیں ہے، پختہ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے بھی فرمائی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وہ ایمان بھی اللہ پہ لاتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے ایمان تو لے آئے، زندگی گزر گئی، کتاب کا اختتام ہے نا، زندگی گزر گئی، زندگی میں تم نے ایمان کے جو تقاضے تھے پورے نہ کیے، شرک کی راہیں اور پگڈنڈیوں میں تم الجھ گئے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، چلنے کا وقت ہے، تو توحید کو اب بھی سنبھالا دے لو۔ کیوں؟
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمہ عمل پر۔ خاتمہ عمل پر، ایمان پر، توحید پر ہی موت ہو جائے تو بیڑا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، جس کا آخری بول، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ داخل جنت میں ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ کتاب آخری عمر میں، دیکھیے زندگی میں انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، جس طرح انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جوانی میں خطائیں ہو جاتی ہیں، تو بڑھاپے میں اس کو اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، اس کو اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے نا۔ اسی طرح ایمان میں رکھنا، اگر توحید میں رکھنا، ایمان میں رکھنا شرک کا آ گیا ہے تو آخر میں اس کا ازالہ توحید کا کر لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو توحید کا مسئلہ سمجھ کے اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لانا چاہیے، اور اللہ رب العزت پر کسی نہ ذات میں اور نہ ہی اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا چاہیے۔ کتاب التوحید میں اللہ کی ذات کا بھی اللہ نے ذکر، امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال کی صفات کا بھی ذکر کیا ہے، اور صفات میں سب سے اہم صفت جو ہے اللہ ذوالجلال کے صفت کلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ بولتے ہیں، اللہ کلام کرتے ہیں، کلام کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور جنت میں بھی اہل جنت سے کلام کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ ذوالجلال کلام کی ہے، آدم علیہ السلام سے اللہ ذوالجلال نے کلام کیا، قرآن مجید کی آیات اور احادیث ذکر کی ہیں اس حوالے سے۔ تو امام بخاری نے آخری کتاب، کتاب التوحید ذکر کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے، اور آخری زندگی میں بالخصوص اس توحید کو انسان پکا اور پختہ کر لے گا تو انسان جنت کو پالے گا۔ لیکن اگر آخری عمر میں بھی انسان شرک کی پگڈنڈیوں میں الجھا رہا تو پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان جنت کو پائے گا نہیں۔ یہ اشارہ کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو فرماتے ہیں آخری باب لائے ہیں، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ انسان کے عمل کا دار و مدار کیا ہے، کس پر ہے۔ عمل کرنے سے بھی پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ کیوں جی کیا کرتا ہے؟ عمل سے پہلے نیت کرتا ہے، عمل سے پہلے نیت ہے نا۔ امام بخاری نے بھی عمل کیا، کتاب رکھی ہے، کتاب لکھی ہے، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی انما الاعمال بالنیات حدیث لائی ہے کہ عمل سے پہلے نیت اپنی درست کر لو، عمل سے پہلے نیت اپنی درست کر لو۔ اب عمل کیے، عمل انسان اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، آخرت کا معاملہ آ گیا، تو اس کے عملوں کا نتیجہ قیامت میں کس ذریعے ہوگا؟ اعمال کے وزن کے ذریعے ہوگا۔ اس کے اعمال کا نتیجہ کس سے ہوگا؟ وزن اعمال سے ہوگا۔ اور اعمال کے وزن کے بعد یا انسان خود خوش قسمت ہے تو جنت میں، اگر بد نصیب ہے عمل نیک کم ہو گئے، گناہ زیادہ ہو گئے، تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ گویا انسان کے عملوں کا نتیجہ آخری ہے، انسانوں کے عملوں کا نتیجہ آخری کیا ہے؟ تول ہے، تول، وزن۔ تو آخری عمل یہ ہے، تو آخری حدیث اور آخری باب بھی امام بخاری یہی لا رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ موافقت، یہی باب امام بخاری اور یہی حدیث اسی حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر یہاں ایک بات اور اشاراتاً کیے دیتا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں نہیں آیا کہ معاملات کا، نیکیوں کا فیصلہ گنتی پر مبنی ہوگا، گنتی پر مبنی ہوگا، نہیں۔ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ قرآن مجید نے جا بجا ذکر کیا ہے تو وزن اعمال کا ذکر کیا ہے۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو بیڑا پار، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہوا، ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو انسان جہنم میں۔ فیصلہ کس پہ ہوگا؟ وزن اعمال پر ہوگا، گنتی پہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھے؟ اور یہ وزن اعمال، وزن عمل میں پڑتا کیسے ہے؟ یہ پڑتا ہے اخلاص سے، یہ پڑتا ہے ایمان سے، یہ پڑتا ہے اللہ کے نبی کی پیروی سنت کے مطابق کیے ہوئے عمل سے۔ انسان کے لیے لازم ہے عمل کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو،
سنت کے مطابق ہو، پھر اخلاص اس پہ ہو کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کرے، پھر اس عمل میں وزن ہوگا۔ اگر اخلاص پر مبنی نہیں ہے، اگر اخلاص پہ مبنی نہیں ہے، سنت پہ عمل ہے، تب بھی اس میں وزن نہیں ہے۔ اور اگر اخلاص پہ ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں، پھر بھی معاملہ نہیں۔ سنت کے مطابق عمل ہے، اخلاص نہیں، تب بھی نہیں۔ اس لیے یہ دونوں شرطیں لازم ہیں کہ انسان سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے، پھر اس میں وزن ہوگا، ورنہ اس میں وزن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، یہی ایمان اور اخلاص ہی کی دولت تو ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اود پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو ان کا ایک مد 2.5 کلو، کہنا چاہیے کہ گرام، 250 گرام، یہ سمجھ لیجیے موجودہ دور میں تقریباً 250 گرام ایک مد، اتنا یہ جو خرچ کر دے تو تمہارا اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا ان کے ایک مد کے برابر، جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وزن کس کا زیادہ ہے؟ گنتی کے حساب سے پڑنا کس کا بھاری ہے؟ بتلائیے، وہ پہاڑ کا نا۔ لیکن یہاں ایک مد کا وزن کیوں بھاری ہو رہا ہے؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ صحابہ کرام میں جو ایمان اور جو اخلاص تھا، او بھائی ان کے ایمان اور ان کے اخلاص کی شہادتیں تو اللہ نے قرآن میں دی ہیں، نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات بھری پڑا، قرآن بھرا پڑا ہے اس موضوع پر، میں صرف اشارے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ جس رب نے یہ کہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ یہ فرما دے، اب ان کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ ان کے ایمان کا تقابل کسی سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان الناس، اگر تمام لوگوں کے ایمان کے برابر ابو بکر کا ایمان تولا جائے، لرجح ایمان ابی بکر، تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا، سب لوگوں سے ایمان ابو بکر کا بڑھ جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ یار رہنے دو، ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب امتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے نا۔ عقیدہ ہے نا ہمارا، تمام انبیاء کے بعد امتوں میں، پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی سب سے افضل کس کا درجہ ہے؟ وہ ابو بکر صدیق۔ تو ایسے ہی درجہ مرتبہ تو نہیں مل گیا نا۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ایمان ابو بکر سارے لوگوں سے بڑھ جائے گا اگر ان کے ایمان کو تولا جائے۔ ابو بکر بن ابی عیاش فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو یہ فضیلت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، نبی علیہ السلام نے دی ہے، تو یہ کثرت عمل کی وجہ سے نہیں کہ انہوں نے بڑا عمل کیا، بڑے صدقے خیرات کیے، ٹھیک ہے بہت کچھ کیا، اس کا کوئی انکار نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ فرماتے ہیں ان کے دل میں ما وقر فی قلبہ، جو ان کے دل میں راسخ چیز ہو چکی تھی، اس دل میں رسوخ کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے ابو بکر کو مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجیح کا سبب یہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اس موضوع کی دوسری آیات سے بھی، کہ قیامت کے دن فیصلہ کس پر ہوگا؟ گنتی پہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ لیں، گنتی پہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر گنتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ گنتی بھی شامل ہو جائے تو پھر سونے پہ سہاگا، پھر سونے پہ سہاگا، کیونکہ ایک ہے جنت کا داخلہ، ایک ہے جنت کے درجات، ایک ہے جنت کے درجات، جہنم کے درکات ہوتے ہیں، جنت کے درجات ہوتے ہیں۔ جنت کا داخلہ تو اللہ کی رحمت سے ہوگا، اور جنت کے درجات اعمال کی بنا پر ہوں گے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یعنی جنت پر داخلہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ کوئی تم میں سے جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمل کی وجہ سے۔ بھائی عمل تو ہم کرتے ہیں 20 30 40 50 سال، اور جنت میں ہمیشہ کی زندگی، تو یہ 50 سال کا معاوضہ کیسے ہوا؟ یہ 50 سال کے بدلے میں عمل 50 سال ہی ہم زیادہ سے زیادہ کر پاتے ہیں نا، تو یہ 50 سال کے عمل
اس کے مقابلے میں دائمی زندگی تو نہیں، 50 سال ہی ملنے چاہیے نا، لیکن یہ ہمیشہ کی جنت کیوں مل گئی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہے، یہ اللہ کے فضل سے کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کے درجات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ جنت کے کتنے ہیں؟ 100 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، جب مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اعمال حسنہ سے تو جنت کے درجات بنیں گے، اور جنت کا وہ فیصلہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہوگا اور وزن اعمال سے ہوگا، گنتی سے نہیں ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، بول بھی اور عمل بھی۔ بات سمجھیں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میرا عمل ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ بول رہا ہوں تو یہ میرا عمل ہے نا، تو پھر یہ کیوں کہا کہ ان اعمال بنی آدم و اقوالہم یا قولہم؟ اعمال میں جب بول شامل ہے تو پھر بول کا لفظ کیوں بولا؟ سمجھے نا، سوال پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے یہ بول کی اہمیت کی وجہ سے عمل کے بجائے زیادہ دار و مدار بول پہ ہے، اس زبان پر ہے۔ کیسے؟ کہ اسی زبان کی وجہ سے انسان کلمہ پڑھ کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ عمل سے تو نہیں بنتا، وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ زبان سے بنتا ہے نا، کلمہ زبان پڑھتی، اور اسی زبان سے کلمے کا انکار کر کے جہنمی بن جاتا ہے۔ تو کلمے کا اقرار یا کلمے کا انکار وہ کس سے ہے؟ اسی زبان سے ہے۔ زبان کی اسی اہمیت کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 طور کو خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر صلاۃ وسطی کی حفاظت کرو۔ حافظ صلاۃ وسطی نمازوں میں شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے نا۔ تو صلاۃ وسطی کی پھر دوبارہ تاکید کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت بڑی ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام طائف میں زخمی ہوئے اور نبی علیہ السلام احد میں زخمی ہوئے، نبی علیہ السلام نے زخمی کرنے والوں کو بد دعا ٹھیک ہے نہیں کی، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر جب آپ کی عصر کی نماز رہ گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کر دی، صلاۃ وسطی ضائع کر دی۔ تو یہ پتہ چلا کہ صلاۃ وسطی کی اہمیت کیا ہے، اور بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری قول کی اہمیت کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کے ساتھ قول کا بھی ذکر کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد فرماتے ہیں قرآن مجید میں جس طرح لفظ مقسط آیا ہے اسی طرح قسطاس بھی آیا ہے، قسطاس بھی آیا ہے، قاسط بھی آیا ہے، یہ تینوں لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَالُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو یہ قاسط اور مقسط، مقسطین مقسط سے ہے، تو مقسط کا مصدر کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ قسط ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عدل و انصاف ہے، یہ رومی زبان کا معنی ہے جس کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے۔ یا پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں اجمی الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اجمی الفاظ قرآن مجید میں ہیں، لیکن وہ عربی ہو گئے ہیں، اب وہ اجمی رہ نہیں گئے، وہ اجمی ہو گئے ہیں، وہ عربی اب اجمی وہ اب رہ نہیں گئے۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ وہ غیر عربی میں بھی وہی بولا جاتا ہے اور عربی میں بھی وہی بولا جاتا ہے، تو غیر عربی میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غیر عربی سے آیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیا ہے نا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں کہ وفارت النور،
اور تنور جڑا روٹیاں لاؤن والا ہے ساڈا، یہ فارت تنور. اب کیا خیال ہے کہ ہمارے ہندی سے کی زبان یہ تنور عربی میں آ گیا ہے؟ وہ عربی میں بھی تنور ہی ہے یہ، اور ہماری زبان میں بھی کیا ہے شیخ صاحب؟ تنور ہی ہے. تو یہ زبان میں بسا اوقات الفاظ متوارد ہوتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں بعض الفاظ دوسری زبانوں کے ساتھ، تو یہ بھی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، اور آگے فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، کہ قسط جو ہے یہ مصدر کس کا ہے؟ مقسط کا. ایک قاسط ہے اور ایک مقسط ہے، دونوں اسم فاعل ہیں. قاسط بھی اسم فاعل، مقسط بھی اسم فاعل. امام صاحب کہتے ہیں دیکھو مقسط کا اسم فاعل کیا ہے؟ قسط ہے. اس کا کیا ہے؟ مصدر کیا ہے؟ قسط ہے. لیکن قاسط جو اسم فاعل ہے اس کا مصدر قسط نہیں، اس کا مصدر کیا ہے؟ قسط ہے. قسط ہے. اور قاسط کے معنی کیا ہے؟ جور، ظلم. اس کے معنی کیا ہے؟ ظلم اور جور، زیادتی. لیکن مقسط کے معنی کیا ہے؟ عدل و انصاف. سمجھ گئے؟ آگے فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشقاب، ہمیں حدیث بیان کی احمد بن اشقاب رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور صرف امام بخاری ہی کے استاد ہیں. کیا مطلب؟ کہ امام مسلم کے یہ استاد نہیں ہیں، امام ابو داود کے نہیں ہیں، امام ترمذی کے، نسائی کے، ابن ماجہ کے یہ استاد نہیں ہیں، صرف امام بخاری کے استاد ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 217 میں کہتے ہیں سب سے آخر میں مصر میں ان سے پڑھا ہے، سب سے آخر میں مصر میں ان سے 217 میں پڑھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ مصر کے گویا کے آخری اساتذہ میں سے ہیں، اس لیے احمد بن اشقاب سے لائے ہیں، ورنہ یہی لائے ہیں. اور زہیر بن حرب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی یہ حدیث لائے ہیں. لیکن اس کہنا چاہیے تفنن کی وجہ سے، اس نقطے کی وجہ سے احمد بن اشقاب سے امام صاحب روایت لائے ہیں. اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، چھوڑتا ہوں ان باتوں کو. احمد بن اشقاب سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن فضیل سے. یہ کوفے کے امام محدث تھے، ان کا محمد بن فضیل بن غزوان، اور ان کے استاد ہیں عمارہ بن قعقاع. عمارہ بن قعقاع، یہ محمد بن فضیل بن غزوان عمارہ بن قعقاع کے جو شاگرد ہیں. عجیب اتفاق ہے کہ فضیل بن غزوان جو محمد کے باپ ہیں وہ بھی عمارہ کے شاگرد ہیں، اور بیٹا محمد بن فضیل وہ بھی شاگرد ہے عمارہ بن قعقاع کا. اور عمارہ بن قعقاع جو ہے یہ ابن عبداللہ ابن شبرمہ کے بھتیجے ہیں. علماء جانتے ہیں کہ کوفے کے بہت بڑے جو قاضی تھے ان قضات میں ایک بڑا نام ہے عبداللہ بن شبرمہ کا. عبداللہ بن شبرمہ شین کے پر پیش ہے، یہ بڑے معروف قاریوں میں شمار ہوتے ہیں. تو اس عمارہ بن قعقاع کی پہچان بطور خاص علماء نے ان کے ترجمے میں ذکر کیا ہے، عمارہ بن قعقاع بن شبرمہ ابن اخی ابن شبرمہ، کہ یہ عبداللہ بن شبرمہ کا بھتیجا ہے عمارہ بن قعقاع. اور یہ کوفے کے امام ہے اور حفاظ حدیث میں محدثین میں شمار ہوتے ہیں. ان کے آگے استاد ہیں امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ یہ معروف امام ابو زرع رازی نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے معاصر ہیں، نہیں، بلکہ یہ پوتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے. جلیل القدر سے آبی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے یہ پوتے ہیں ابو زرع بن عمر بن جریر بن عبداللہ، یہ ہے ان کا سلسلہ نسب. یہ بڑے حفاظ تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے عمارہ بن قعقاع سے کہا کہ عمارہ جب تم مجھے حدیث بیان کرو تو ابو زرع سے حدیث بیان کرو. کیوں؟ کہ میں نے اس کو اتنا بڑا حافظ پایا ہے کہ میں نے ایک دفعہ اس سے حدیث سنی
تو سال بعد وہی حدیث دوبارہ ابو زرع نے بیان کی. جب دوبارہ سال کے بعد بیان کی تو میں سن کے حیران رہا کہ ایک لفظ بھی نہ آگے کیا نہ پیچھے کیا، نہ لفظ کو بدلا، من و ان حرفن وہ روایت اسی طرح بیان کر دی جس طرح ایک سال پہلے بیان کی تھی. تو یہ ہے ابو زرع بن عمر بن جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ. وہ آگے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث تو نام سنتے رہتے ہیں نا اپنے مجالس میں، علماء ہمارا آواز بھی بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی نسبت سے. اور حدیث پڑھنے والا تو شاید ہی کوئی صفحہ حدیث کا پڑھتا ہو جس میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نہ ہو. کوئی صفحہ پڑھتا ہو تو حضرت ابو ہریرہ کی اس صفحے پر حدیث نہ ہو. اس لیے حدیث کا طالب علم تو حضرت یا حدیث سے علم رکھنے والا یا حدیث سے شغف رکھنے والا آل حدیث سے شغف رکھنے والا وہ حضرت ابو ہریرہ سے بے خبر نہیں ہو سکتا. ویسے تو سارے صحابہ کرام پر ایمان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیوں بھائی؟ سب صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ حصہ ہے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے، صحیح مسلم میں ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میرے بارے میں دعا کر دیجئے کہ جتنے مومن ہیں وہ مجھ سے محبت کیا کریں. حضور مجھ سے میرے بارے میں دعا کر دیجئے کہ جتنے ایماندار ہیں وہ مجھ سے محبت کریں اور میں ان سے محبت کروں. نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی اور اللہ نے قبول کر لی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایماندار ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو بھی ایماندار ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو اب ابو ہریرہ سے محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے. اگر ایمان ہے تو ابو ہریرہ سے محبت ہے، اگر ابو ہریرہ سے محبت نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان مشکوک ہے. اس دور میں بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو ابو ہریرہ پر تان زنی کرتے ہیں، مستشرقین بھی ہیں اور ہمارے کچھ مارے آستین بھی ہیں. کس کس کا نام لوں، کس کس کا اشارہ کروں؟ اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتا ہوں. جو حضرت ابو ہریرہ پر اس قسم کا تان کرے کیا کہتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے، یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا. ان کا نام عبد الرحمن تھا، جاہلیت میں عبد الشمس نام تھا، لیکن معروف نام یہی ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا. اور حفاظ صحابہ کرام میں راویۃ الحدیث ان کا لقب ہے. جس طرح ابو بکر کا لقب صدیق ہے، عمر کا لقب فاروق ہے، عثمان کا لقب غنی ہے، علی کا لقب حیدر ہے، ابو ہریرہ کا لقب کیا ہے؟ راویۃ الحدیث. حدیث کے راوی، حدیث بیان کرنے والے جو 5000 سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث روایت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت ابو ہریرہ یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے. وہ بھی اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں، دو بول ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں. دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں. وہ دو کلمے کیا ہے؟ فرمایا آگے کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں. خفیفتان علی اللسان، کرنے دیں انہیں کام، آپ میری طرف توجہ رکھیں. لسان میں زبان پہ پڑھنے میں بڑے ہی ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہے دو کلمے بس ہے بس دو بولی، لیکن وزن ان کا بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا وزن ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ، وہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہتا ہے تو نیکیوں کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے. وہ پلڑا ایسا نہیں جس میں
2 من یا 4 من گندم تو لی جائے، 2 4 10 من کا پلڑا نہیں، وہ اتنا بڑا پلڑا کہ آپ کی ساری زمین اس میں آپ نے فرمایا سما جائے، اتنا بڑا پلڑا ساری زمین اس میں سما جائے۔ فرمایا اس پلڑا، اس کا آدھا پلڑا، آدھا حصہ بھر جاتا ہے جب ایک انسان صدق دل سے کہتا ہے سبحان اللہ، اور جب صدق دل سے کہتا ہے الحمدللہ، ساتھ الحمدللہ، تو وہ پلڑا پورا بھر جاتا ہے۔ تو یہ حمد بھی اس میں ہے اور سبحان بھی اس میں ہے، سبحان اللہ ہے وبحمدہ۔ اب دیکھیے یہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ زبان کو اور ہونٹوں کو شدت کے ساتھ جھٹکا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ قرات میں کہتے جاتے ہیں، کچھ الفاظ مشدد ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پہ مد ڈالی ہوئی ہوتی ہے، الفاظ زبان کو کھینچنا پڑتا ہے۔ قطعی جس سے جل لل کتب، یہ بھی قرآنی کا لفظ ہے نا، کتنے جھٹکے آئے زبان کو۔ الف لام میم پر الف لام میم، ٹھیک ہے نا، کتنا لمبا کرنا پڑا، لیکن یہ زبان اور ہونٹوں کو ہلائے بغیر، دانتوں کو ہلائے بغیر یہ ادا نہیں ہوتے۔ لیکن آپ ابھی تجربہ کریں، دل سے پڑھے زبان میں سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا؟ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا جاتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہونٹوں کو ہلانے کے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ یہی تخفیف ہے جس کو آپ نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، لسان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں، آسانی سے یہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن محبوب بڑے ہیں اللہ رب العزت کو، اللہ کو پیارے بڑے ہیں۔ اور جو عمل اللہ کو پیارا ہو وہ عمل کرنے والا بھی تو اللہ کو پیارا ہوگا، کیوں بھائی؟ جو عمل پیارا ہے تو عمل کرنے والا بھی پیارا ہوگا نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ اکبر، اللہ میرے دل میں اپنی محبت جاگزین کر دے، اللہ میرے دل میں ان کی محبت پا دے جن سے اللہ تو محبت کرتا ہے، اللہ مجھے وہ چیزیں محبوب کر دے، وہ کلمات محبوب میرے ہاں کر دے، جن کلمات اور جن اعمال کو تو محبوب جانتا ہے، جن سے محبت، جن کلمات اور اعمال سے محبت، اللہ ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ تو یہاں ان محبت کے اعمال میں سے ایک عمل کون سا ہے؟ یہ عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر الا اخبرک، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ ای الکلام افضل و احب الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل اور محبوب کلام وہ کون سا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے بلا یا رسول اللہ، ہاں حضور فرمائیے کون سا کلام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے ایک روایت میں آتا ہے مصطفی اللہ سبحانہ و تعالی لملائکتہ، ایک لفظ میں آتا ہے صرف اتنی بات کہ احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ یہ کلمہ ایسا ہے جو اللہ نے فرشتوں کو سکھایا ہے کہ فرشتوں تم یہ پڑھو۔ گویا سبحان اللہ و بحمدہ کس کی تسبیح ہے؟ کن کی؟ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے، حاملین عرش کی تسبیح ہے، مالا الاعلیٰ کی تسبیح ہے، آسمانوں کے فرشتوں کی تسبیح ہے۔ تو ہم فرشیوں اور عرشیوں کو یہ بھی کہا اور فرشیوں کو بھی یہی کہا، سمجھے بات کچھ؟ اور عرشیوں کو بھی یہی کہا اور ہم گناہگار فرشیوں کو بھی یہی کہا۔ اور جب فرشیوں کی بات عرشیوں سے مل جائے تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے یا نہیں؟ وہ بات کو سمجھے اشارہ ہے؟ اور نیکوں کے ساتھ عمل مل جائے تو وہ عمل قبولیت کا دائرہ بن جاتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو جب فرشیوں کا یہ عمل فرشتوں کے عمل کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی قبولیت کا ایک کہنا چاہیے کہ تیقن وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کو یہ بڑے محبوب کلمات ہیں کہ فرشتے بھی یہی پڑھتے ہیں،
فرشتے بھی یہی پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان کے معنی کیا ہے؟ اللہ پاک۔ سبحان کے معنی کیا ہے؟ اللہ پاک۔ اسبح اللہ سبحانہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک۔ اور سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ شریک۔ کیوں بھائی؟ جو کام مجھ سے نہ کر پاؤں، میں نہ کر پاؤں، تو اپنا حصے دار بنا لیتا ہوں یا نہیں؟ مجھ سے کھیتی باڑی نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں بٹائی پہ جناب تم اتنا کام کرو، تمہارا اتنا حصہ۔ بٹائی پہ ہوتا ہے نا، مجھ سے نہیں کر پاتا۔ دکانداری میں بھی شراکت اسی بنیاد پر، ذمہ داری میں بھی شراکت ہے اسی بنیاد پر کہ مجھ سے نہیں ہو پاتا، میں اکیلا اس کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ اس کمزوری سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو اللہ اکیلا کر نہ سکے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز بھی محال اور مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکلات ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا ہے؟ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ اللہ اکبر۔ اور حمد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف ہے، اس میں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کون ہے وہ اللہ؟ جو عالم ہے، جو بصیر ہے، جو سمیع ہے، جو رحیم ہے، جو غفار ہے۔ یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ کامل صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ حمد ہمیشہ اس صفت کے پر بولا جاتا ہے جو کسی کی ذاتی ہو۔ حمد کس پر بولا جاتا ہے؟ جو کس کی ذاتی ہو، کسی کی دی ہوئی نہ ہو۔ اللہ کو یہ صفتیں کسی نے نہیں دی، یہ اللہ کی ذاتی صفتیں ہیں۔ بات سمجھے؟ باقی انسان جو بھی ہے، بلکہ پوری مخلوق، اس میں جو بھی صفت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے اس کی تعریف میں لفظ مدح بولا جاتا ہے، عربی میں مدح، اس کے لیے حمد نہیں بولا جاتا۔ انسان کے لیے نعت بولا جاتا ہے، اس کے لیے حمد نہیں بولا جاتا۔ اور اللہ رب العزت کے لیے مدح اور نعت نہیں بولا جاتا۔ آپ کیا سنتے پڑھتے ہیں؟ نعت رسول مقبول ہے، مدح رسول مقبول، مدح صحابہ بولتے ہیں نا۔ کبھی کسی نے نعت باری تعالیٰ بھی کہا ہے اور مدح باری تعالیٰ بھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدح اور نعت تو ان صفتوں پر بولا جاتا ہے جو کسی کی عطا کردہ ہو۔ نبوت ہے تو وہ بھی عطا کی ہوئی ہے، نیکی کا کوئی عمل ہے تو وہ بھی عطا کیا ہوا ہے، کسی کو حسن و خوبصورتی ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا ہے، کسی کو مال دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی کیا ہے؟ ہم عطا ہے۔ ہمارا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ عطا ہے۔ تو جو سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے تو اسی کے لیے اللہ کے لیے صفت کیا ہے؟ حمد ہے، کہ ساری صفات کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جس میں عیب نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ کوئی نقص نہ ہو، کمزوری نہ ہو۔ بڑا بھی تو وہی ہوتا ہے، بڑا کون ہوتا ہے؟ جس جیسا اور کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ جیسا کوئی اور ہے تو عظیم بھی وہی ہے، اکبر بھی وہی ہے، اعلیٰ بھی وہی ہے، اس سے بڑا اور کوئی ہے نہیں۔ اس لیے عظیم بھی وہی، اکبر بھی وہی، اور اعلیٰ بھی وہی اللہ ہے۔ اس لیے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، جو بے عیب ذات ہے وہی عظیم ہے، وہی سب سے بڑی ہے۔ اللہ تو وہ ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑا ہونا تو اور کچھ آ رہا، برابر نہیں ہو سکتا۔ جب لیسا کمثلہ شیء ہے، اس جیسا نہیں ہو سکتا تو بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب بڑوں سے بڑا کون ہے؟ علم والے بڑے ہیں، لیکن سب سے بڑا علم کس کا ہے؟ جو آگ جھپکنے سے بھی واقف ہے،
دلوں کے راز سے بھی واقف ہے، ریت کے ذروں سے واقف ہے، درخت کے پتوں سے واقف ہے، بارش کے قطروں سے واقف ہے۔ کتنی بارش برس رہی ہے، کتنے قطرے پڑ رہے ہیں، کتنے درخت کے پتے ہیں، کتنے ریت کے ذرات ہیں، یہ علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ علم بڑے بڑے لوگوں کے پاس علم ہے، لیکن سب سے بڑا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ اپنی ہر صفت میں عزیز، اپنی ہر صفت میں عظیم ہے، رحیم میں بھی عظیم ہے۔ اللہ جیسا رحم کرنے والا ارحم الراحمین کوئی نہیں، اللہ رب العزت سے بڑا کوئی معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ رب العزت سے بڑا کوئی علیم اور بصیر کوئی نہیں۔ اللہ اپنی تمام صفات میں عظیم ہے، اللہ اپنی تمام صفات میں عظیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسی تسبیح پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم الشان کتاب کا اختتام کیا ہے اور ہمیں سبق دیا ہے کہ اس توحید کے اس وظیفے کو آخری عمر میں ورد زباں بنا لیں۔ کیوں بھائی؟ آپ 4-5 سال سے مجھے پتا چلا ہے کہ درس سن رہے ہیں۔ کیوں جی؟ 4-5 سال سے درس رہا بخاری شریف کا ہو رہا ہے، ہر سال آپ یہ حدیث سنتے ہیں نا، اس کا درس بھی سنتے ہیں، تو کیا ہم یہ وظیفہ پڑھتے بھی ہیں؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، ہم یہ وظیفہ پڑھتے بھی ہیں کہ صرف درس سن کے بعد ختم ہو گیا؟ بڑی فضیلت ہے جی حضرت، بہت فضیلت ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس فضیلت کا جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا؟ کیوں بھائی؟ پھر عمل کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، اگر تو پڑھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تجربہ کر کے دیکھ لیں، 4 منٹ لگتے ہیں 100 دفعہ پڑھنے میں، 5 نہیں 4 منٹ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، 4 منٹ لگتے ہیں، صبح 4 شام کو 4۔ فرمایا جو اتنا پڑھ لے گا صبح اور شام 100 مرتبہ، کوئی نیکی کا عمل کرتا رہے وہ اس کے برابر نہیں ہوگا، اسی وقت برابر ہوگا جب کوئی دوسرا بھی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو یہ پڑھے گا تو اس کا عمل اس کے برابر ہوگا، ورنہ صدقے، خیرات، نماز، نفلی روزے، نفلی نمازیں وہ اس کے برابر نہیں ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا فضل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او کمزورو، او کمزور بوڑھے جو صبح نہیں اٹھ سکتے، او بزدلو جو جہاد نہیں کر سکتے، اور او بخیلو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر سکتے، اور تم سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھا کرو، اللہ کے ہاں یہ سونا اگر پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو اس سے بھی بہتر سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ صحیح روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب آپ بتلائیے پھر پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بچیوں کو مزید علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے، اور یہ جو ماشاءاللہ رونق لگائی ہوئی ہے یہاں، یہ باغیچہ ہرا بھرا کیا ہوا ہے، اللہ منتظمین کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی، اور دامے درمے قدمے سخنے تعاون کرنے والوں کو بھی اللہ اپنی مرضیات سے نوازے، اللہ انہیں بھی اپنی رضا عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رضا کے کام ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بس میں نے تو کہا اذان ہونے والی ہے اس لیے، ہاں جی ہو گئی؟ اچھا بس میں نے تو سمجھا 4 منٹ 5 منٹ پر اذان ہوتی ہے۔